بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریم شاہ ہے۔ اپنی سچی کہانی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری نئی شادی ہوئی تھی، ابھی شادی کے شروع کے دن تھے، لیکن کیا بتاؤں، میرا شوہر عثمان بالکل بھی میری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ شاید ہماری شادی پسند سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ ابھی تک مجھے وہ خاص محبت اور سکون نہیں دے پایا تھا جو کہ ایک نئی نویلی دلہن کا خواب ہوتا ہے۔ میں جب بھی عثمان کے پاس جانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے پرے دھکیل دیتا تھا اور وہ میری کوئی بھی جائز خواہش ایک حد سے زیادہ پوری نہیں کرتا تھا۔ لیکن میرا دل تو بس یہی کرتا تھا کہ میں عثمان کے ساتھ اپنی پوری زندگی پیار اور محبت سے گزاروں۔ لیکن عثمان نے تو شاید مجھے صرف بوسہ دینے کے لیے ہی رکھا ہوا تھا، مگر جو محبت میں چاہتی تھی وہ تو عثمان مجھے میسر ہی نہیں کرتا تھا۔ اب تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے عثمان اس محبت کے قابل ہی نہیں۔ شروع میں تو میں ضد کرتی تھی، مجھے وہ محبت چاہیے، لیکن اب میں نے عثمان سے ضد کرنا بھی چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ میری خواہش کو پورا ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس سے کچھ بھی کہنے کی۔ دوسری طرف میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں اس سے کہوں کہ پلیز مجھے اپنا پیار دے دو، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، لیکن میں شرم و حیا کے مارے عثمان سے کچھ نہ کہہ پاتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میری سسر کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ساس یا سسر کو عثمان کی سب باتیں بتا دوں کہ وہ نہ تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور نہ ہی مجھے اہمیت دیتا ہے، لیکن پھر دل میں سوچتی تھی کہ اس میں بھی میرے شوہر عثمان کی بدنامی ہے۔ لیکن خاموش بھی میں کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر شخص کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں کب تک اس کا یہ رویہ برداشت کرتی؟ ایک دن میرا شوہر اور میری ساس کسی کام سے بازار گئے ہوئے تھے اور میرا سسر گھر میں اکیلا تھا۔ میرا سسر دیکھنے میں کافی جوان اور تندرست نظر آتا تھا، اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود اس کے سر کے بال کالے سیاہ تھے۔ اگر دیکھا جائے تو میرے شوہر کے مقابلے میں میرا سسر زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اپنے سسر کے پاس چلی گئی تاکہ میں عثمان کے بارے میں اس سے بات کر سکوں۔ ویسے بھی شوہر کے رویے سے تنگ آ کر کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ سسر کے ساتھ ہی پیار محبت کی چند باتیں کر لوں، لیکن ان سے یہ بات کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بہو کے منہ سے ایسی باتیں سن کر کیا سوچیں گے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں اب تک ایسے ہی جی رہی ہوں۔ لیکن آج مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ انسان کی زندگی میں محبت کی تڑپ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جوانی بھی بہت عروج پر تھی، سو ہمت کر کے سسر سے بات کرنے کا سوچ لیا۔ جس وقت میں کمرے میں داخل ہوئی، میرا سسر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، آؤ بیٹی اندر آؤ، سب خیر تو ہے نا؟ میں آگے چلی گئی اور اپنے سسر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرا سسر ابھی دیکھنے میں جوان آدمی تھا۔ ابھی تو میں نے ان سے بات بھی شروع نہیں کی تھی کہ میرا دل انہیں دیکھ کر عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ خود کوئی بات شروع کریں۔ بات کرنے کی تڑپ اس قدر تھی کہ صبر ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب ہی احساس میرے اندر بیدار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے بات کرنا شروع کی، لیکن الفاظ ہی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، کیا ہوا بیٹی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا، جی بات ہی کچھ ایسی ہے، کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ بولے، بیٹی بولو نا، کیا بات ہے؟ جب اس نے بار بار مجھے بات کرنے کو کہا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جوش میں آ کر اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے بیٹے سے جب سے میری شادی ہوئی ہے، ایک دن بھی اس نے میرے ساتھ محبت نہیں کی۔ میں کروں تو کروں کیا؟ میری بات سن کر وہ مجھے صبر کا مشورہ دینے لگے اور کہنے لگے، ہمارا عثمان شروع سے ہی شرمیلا ہے، اس نے کالج میں پڑھتے ہوئے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کی، اس کو ان باتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن تم پریشان مت ہو، میں آج رات اس کو سمجھا دوں گا کہ اپنی بیوی سے محبت سے پیش آؤ، ورنہ وہ گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی۔ اسی وقت میری ساس اور شوہر واپس گھر آ گئے۔ رات کو میرے سسر نے عثمان سے نہ جانے کیا بات کی۔ اگلے دن سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہونے لگا اور جلد ہی وہ مجھے اچھے سے سمجھ گیا۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب میں شکر کرتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بہہ کر میں گناہ میں نہیں ڈس گئی۔
ناظرین مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔